اسلام کے چمن کن کے بان چاہیے، کیا کہنے بہت خوب ماشاءاللہ۔ اسلام کے چمن کن کے بان چاہیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. شاعر با کمال کہتا ہے: وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کی ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا. چنانچہ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں: بہدانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے بہدانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. عاشقان نبوت، شہدائیان رسالت، نوجوانان اسلام اور پیران شیخ انجام، اللہ رب العزت والجلال کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ اس نے آج ہم سب کو اس متبرک حسین مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. عزیزان گرامی، میں آپ حضرات کے مابین کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ آج کی اس باوقار مجلس کے اندر آقائے نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا تذکرہ ہوگا. چنانچہ
اگر آج ہم اس دار فانی کے اوپر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر سمت سے، ہر گلی سے، ہر گھر سے گیروں کا طریقہ نظر آتا ہے۔ آج ہمارے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال نہیں پائے جاتے ہیں۔ آج ہمارے اندر وسیم رضوی جیسے ملعون بدبخت ناہنجار کے طریقے پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر آج ہم کسی سے یہ سوال کر لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو ذرا ہمارے سامنے بیان کر دیجئے، تو آج ہم اسے بتانے سے عاجز و قاصر رہ جائیں گے۔ اگر آج ہم یہ کسی سے پوچھ لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو بتلا دیجئے، تو لوگ بتانے سے عاجز و قاصر رہ جائیں گے۔ لیکن ہاں، اگر آج ہم یہ کسی سے پوچھ لیں کہ فلاں پکچر کا نام بتا دیجئے، تو آج ہم لوگ بآواز بلند یہ کہہ سکتے ہیں فلاں پکچر کے اندر فلاں شخص آیا ہے اور اس نے یہ کمال کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم لوگ امت محمدیہ کے اندر مبعوث ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں امت محمدیہ میں ہونے کا وقت نہیں ہے۔ چنانچہ بلا تاخیر میں آپ حضرات کو اس بات کی طرف متوجہ اور متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کی نسبت آقائے نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کر دی جائے، اس کا تذکرہ کرنا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آقائے نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صحابہ کرام کی نسبت ہو گئی۔ اگر میں صحابہ کرام کا تذکرہ کروں تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تابعین کی نسبت ہو گئی۔ اگر میں تابعین کا تذکرہ کروں تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ائمہ مجتہدین کی نسبت ہو گئی۔ اگر میں ائمہ مجتہدین کا تذکرہ کروں تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ائمہ کرام کی نسبت ہو گئی۔ اگر میں ائمہ کرام کا تذکرہ کروں تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب خلفائے راشدین کی نسبت ہو گئی۔ اگر میں خلفائے راشدین کا تذکرہ کروں تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہو گئی۔ اگر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کروں تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہو گئی۔ اگر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کروں تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہو گئی۔ اگر میں امام احمد بن حنبل کا تذکرہ کروں تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہو گئی۔ اگر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کروں تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ بالآخر میں علماء دیوبند کی جانب آنا چاہتا ہوں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب علماء دیوبند کی نسبت کر دی جائے، اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب علماء دیوبند کا تذکرہ کر کے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کرنا چاہوں تو سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مدینہ کی نسبت ہو گئی۔ اگر میں مدینے کا تذکرہ کروں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مکے کی نسبت ہو گئی۔ اگر میں مکے کا تذکرہ کروں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مکہ کی گلیوں کی نسبت ہو گئی۔ اگر میں مکہ کی گلیوں کا تذکرہ کروں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مدینے کی گلیوں کی نسبت ہو گئی۔ اگر میں مدینے کی گلیوں کا تذکرہ کروں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ملک شام کی نسبت ہو گئی۔ اگر میں ملک شام کا تذکرہ کروں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بصرہ کی نسبت ہو گئی۔ اگر میں بصرہ کا تذکرہ کروں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ بے چین نہ ہو، میں آپ کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ملک ہندوستان کی نسبت ہو گئی، اگر میں ملک ہندوستان کا تذکرہ کروں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس صوبے یعنی یوپی کی نسبت ہو گئی۔ میں یوپی کا تذکرہ کروں
اگر میں اس مجلس کا تذکرہ کروں تو یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صرف ایک ہی باب نہیں ہے، دو باب نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں موضوعات موجود ہیں، لیکن پھر بھی سب کے سب مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک شاعر رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری عمر بھر کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں 40,000 اشعار عربی لکھے ہیں، اور وہ 40,000 اشعار عربی لکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے ان 40,000 اشعار عربی کا نچوڑ ان 4 شعروں کے اندر رکھ دیا ہے، جس کا میں آپ کو تذکرہ کرتا ہوں، جن کو میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ شاعر با کمال کہتا ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلب ہے ابلے پا مدح باقی ہے، ورق ہوئے تمام مدح باقی ہے، ورق ہوئے تمام مدح باقی ہے، ارے تمام عمر لکھا لیکن ابھی بھی مدح باقی ہے۔ وہ شاعر با کمال اتنی عاجزی و انکساری ظاہر کر کے کہتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں 40 سال کی عمر دی ہے، اور اللہ رب العزت والجلال اگر ہمیں 40 سال کی عمر اور دے دے، لیکن محمد رسول تب بھی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں مصطفیٰ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ میری بات کو غور سے سننا، کان کھول کر سننا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کا غلام ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں نبی کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ مثلا ایک پیر صاحب کے پاس 2 شخص بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اے پیر جی میں تیرا غلام ہوں، تو دوسرا شخص کہتا ہے اے پیر جی میں تیرے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے اے پیر جی میں تیرا نوکر ہوں، تو دوسرا شخص جو اس کے قریب میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کہتا ہے پیر جی میں تیرے نوکروں کا بھی نوکر ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میں نبی کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ یہ بات میں نہیں کہتا، اس کی ترجمانی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ بالآخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہی کیوں بنے؟ اس لیے کہ وہ میرے آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے۔ ہم ابو بکر کے سپاہی کبھی نہ ہوتے اگر وہ محمد رسول اللہ کے سپاہی نہ ہوتے، ہم حضرت عمر کے سپاہی کبھی نہ ہوتے اگر وہ میرے نبی کے سپاہی نہ ہوتے۔ اگر میرے نبی کا سپاہی ابو بکر ہو، میں اس کا بھی سپاہی ہوں۔ میرے نبی کا سپاہی عثمان ہو، میں ان کا بھی سپاہی ہوں۔ میرے نبی کا سپاہی عمر ہو، میں ان کا بھی سپاہی ہوں۔ میرے نبی کا سپاہی علی ہو، میں ان کا بھی سپاہی ہوں۔ میرے نبی کا سپاہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، میں ان کا بھی سپاہی ہوں۔ میرے نبی کا سپاہی حضرت انس بن مالک ہو، میں ان کا بھی سپاہی ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے نبی کا سپاہی ہے میں اس کا سپاہی ہوں، اور جو میرے نبی کا سپاہی نہیں میں اس کا سپاہی نہیں۔ اس کی ترجمانی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ میں آپ کے سامنے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ حیرت انگیز واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کے ساتھ جنگل سے گزرتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خرابہ خرابہ اس قافلے کے ساتھ گزرتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت میں مصروف ہونے کی وجہ سے اپنے قافلے سے رہ گئے، اور قافلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک پہنچ گیا۔ چنانچہ جب سے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ اچانک میرے سامنے ایک شیر آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ شیر میری طرف بڑھا اور میں پیچھے بڑھا، شیر میری طرف بڑھا میں پیچھے بڑھا، ہوتے کرتے شیر بالکل میرے نزدیک آ گیا، اور جب شیر میرے نزدیک آیا تو میں نے اس سے کہا یا صد الغابہ لا تہجم علیہ، اے جنگل کے شیر مجھ پر حملہ مت کرنا، اس وجہ سے کہ میں محمد کا غلام ہوں۔ بس حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بس اتنا ہی کہہ رہا تھا کہ وہ شیر فوراً گھوم
کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی دم ہلانے لگتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شیر پر سوار ہو جاتے ہیں اور شیر خرامہ خرامہ دوڑتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر سے اترتے ہیں اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قدم بڑھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا صاحب الاسد، یا صاحب الاسد، اے شیر کی سواری والے، اے شیر کی سواری والے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خوش ہوا کہ میرے شیر کی سواری کی خبر تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی اپنا واقعہ، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکت یا سفینہ، خاموش ہو جاؤ سفینہ۔ فرمایا کہ اخبرنی جبرائیل قبل، کہ مجھ کو جبرائیل علیہ السلام نے سب کچھ پہلے ہی بتلا دیا تھا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور میری ہر ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرض کرو اے سفینہ وہ کیا چیز ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ وہ شیر جب میرے سامنے آیا تھا تو میں نے اس شیر سے یہ کہا تھا کہ یہ جنگل کے شیر مجھ پر حملہ مت کرنا کیونکہ میں محمد کا غلام ہوں۔ تو وہ شیر جب گھوم کر کھڑا ہوا تھا اور اپنی دم ہلا رہا تھا تو میں اس کی دم ہلانے کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ آپ میری بات کو نہ سنیے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی دیکھیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سفینہ جب تم نے اس شیر سے کہا تھا کہ یہ جنگل کے شیر مجھ پر حملہ مت کرنا کیونکہ میں محمد کا غلام ہوں، تو وہ شیر جب دم ہلا رہا تھا تو اس کے دم ہلانے کا مطلب یہی تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سفینہ اگر تم محمد کے غلام ہو تو میں محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ چنانچہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ صحابہ کرام کی تابع داری کرتے ہیں، ان کا صحابہ کرام سے کوئی تعلق ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں صحابہ کرام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، صحابہ کرام سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، صحابہ کرام سے ہماری کوئی ناطے داری نہیں ہے۔ پھر بھی ہم صحابہ کرام کی سپاہی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بدر کے میدان میں 14 صحابہ کی نعشیں تار رہی تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کی پہرے داری کو نہیں چھوڑا۔ تبوک کے معرکے میں 19 صحابی شہید ہو گئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کو نہیں چھوڑا۔ حضرت لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کو نہیں چھوڑا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناش کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کی پہرے داری ابلتی ہوئی دیگوں کے اندر ان کے جسموں کو پکا دیا گیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کی پہرے داری کو نہیں چھوڑا۔ اور قسطنطنیہ کے دروازے پر پہنچ کر، چین کے سہارا پر پہنچ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شوکت کو بلند کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کو نہیں چھوڑا۔ ہم ان کے سپاہی کبھی نہ ہوتے اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپاہی نہ ہوتے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے ہم غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، ہم غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے کہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور اخلاقات اور کردارات کو بھی دیکھیے۔ میں اس نبی کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، میں اس نبی کی عظیمت کو سلام پیش کرتا ہوں، میں اس پیغمبر کی کبریائی کو سلام پیش کرتا ہوں جس پیغمبر کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس پیغمبر کی عظیمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں اس پیغمبر کی پیر کی دھول کو اپنی آنکھوں میں لگانا بابرکت سمجھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھیے۔ ایک ایسا چشم فلک نے ایسا ایک معجزہ بھی دکھلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھیے۔ ابو جہل مٹھی میں کوئی چیز لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد اگر تم سچے صادق نبی ہو تو یہ بتاؤ کہ میری مٹھی کے اندر کیا چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو جہل میں تجھے یہ بتاؤں کہ تیری مٹھی کے اندر کیا چیز ہے۔
ہے یا تیری مٹھی والی چیز خود بتائے کہ میں کون ہوں؟ ابو جہل کہتا ہے کہ اے محمد تم تو بتا نہیں سکتے، چلو میری مٹھی والی چیز خود بتا دے کہ میں کون ہوں۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ مٹھی کے اندر چند کنکریاں تھی، وہ کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ میرے نبی کی شان ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ چنانچہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ لوگ آئے اور عرض کیا کہ ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات اور اخلاقات اور کردارات کو بیان کیجیے۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کیا تم لوگ قرآن کریم نہیں پڑھتے؟ لوگوں نے کہا کہ پڑھتا ہوں۔ تو کہا جاؤ اور قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لو، قرآن کریم کی ہر آیت پر ہی نہیں بلکہ ہر صورت پر ہی نہیں بلکہ ہر لفظ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بکھرا ہوا پڑا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اتنی خوشبو آتی تھی، حضرت ابو طالب نے کہا اے بیٹی آمنہ بتا تو صحیح کہ تو بدن میں اتنی اچھی خوشبو کہاں سے لگاتی ہے کہ تیرا بدن اتنا مہکتا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اے ابا جان میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب سے اس بچے نے میرے پیٹ کے اندر جنم لیا ہے، جب سے بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، بدن کا مہکنا تو بڑی دور کی بات، کپڑوں کا مہکنا تو بڑی دور کی بات، جگہ کا مہکنا تو بڑی دور کی بات، گلیوں کا مہکنا تو بڑی دور کی بات، کلیوں کا مہکنا تو بڑی دور کی بات، میں جس زمین پر تھوک دیتی ہوں وہ زمین خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی فرماتی ہے کہ اے ابا جان میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں جب اپنے سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر پانی لینے کے لیے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی اچھلتا ہوا میرا استقبال کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت والجلال نے الف کا قرآن میں نبی کو امین بنا دیا، اللہ نے با کا قرآن میں نبی کو بشیر بنا دیا، اللہ نے تا کا قرآن میں نبی کو تنویر بنا دیا، اللہ نے ثا کا قرآن میں نبی کو ثاقب بنا دیا، اللہ نے جیم کا قرآن میں نبی کو جمیل بنا دیا، اللہ نے خا کا قرآن میں نبی کو ختم الرسل بنا دیا، اللہ نے حا کا قرآن میں نبی کو ہادی بنا دیا، اللہ نے خا کا قرآن میں نبی کو ختم الرسل بنا دیا، اللہ نے داعی کا قرآن میں نبی کو داعی بنا دیا، اللہ نے داعی کا قرآن میں نبی کو ذاکر بنا دیا، اللہ نے غاری کا قرآن میں نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا، اللہ نے زائی کا قرآن میں نبی کو ذاکر بنا دیا، اللہ نے سین کا قرآن میں نبی کو سراج منیرہ بنا دیا، اللہ نے شین کا قرآن میں نبی کو شاکر بنا دیا، اللہ نے صاد کا قرآن میں نبی کو صابر بنا دیا، اللہ نے ذات کا قرآن میں نبی کو صابر بنا دیا، اللہ نے صاد کا قرآن میں نبی کو ضامن بنا دیا، اللہ نے طارق کا قرآن میں نبی کو طارق و طاہر بنا دیا، اللہ نے ظاہر کا قرآن میں نبی کو ظفر بنا دیا، اللہ نے عین کا قرآن میں نبی کو عابد بنا دیا، اللہ نے غین کا قرآن میں نبی کو خشوع بنا دیا، اللہ نے فاتح کا قرآن میں نبی کو فاتح المکہ بنا دیا، اللہ نے قاف کا قرآن میں نبی کو قوی بنا دیا، اللہ نے کاف کا قرآن میں نبی کو کریم بنا دیا، اللہ نے کاف کا قرآن میں نبی کو کریم بنا دیا، اللہ نے لام کا قرآن میں نبی کو لئیف بنا دیا، اللہ نے میم کا قرآن میں نبی کو مسیح بنا دیا، اللہ نے نون کا قرآن میں نبی کو نذیر بنا دیا، اللہ نے واو کا قرآن میں نبی کو باعث بنا دیا، اللہ نے ہاد کا قرآن میں نبی کو ہادی بنا دیا، اور اللہ نے یا کا قرآن میں نبی کو یاسین بنا دیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ عزیزان گرامی، میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی تھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میں نے جب اس آیت شریفہ کو دیکھا تو میں حیران ہوا کہ اللہ رب العزت والجلال تو اتنا بلند و بالا ہے، اتنا اکبر و اعلیٰ ہے، وہ احسان کیسے جتلا رہا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت والجلال خود فرماتا ہے کہ لقد من اللہ، یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی ریب نہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں، اس چیز کے اندر، یعنی لقد من اللہ نے احسان جتلایا۔ میں نے پہلی کتابوں کو دیکھا، میں نے توراۃ کو دیکھا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، میں نے زبور کو دیکھا، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، انبیاء کرام علیہ السلام تک اللہ رب العزت والجلال نے انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام بھیجے، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے کبھی بھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن آخر وہ کون سی شے ہے جس پر ساری کائنات کا بنانے والا خدا احسان جتلا رہا ہے؟ میں نے دریاؤں کو دیکھا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ سمندروں کو خروش پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔
اللہ نے احسان نہیں جتلایا بحر و بر کو پیدا کیا, اللہ نے احسان نہیں جتلایا عرش و کرسی کو پیدا کیا, اللہ نے احسان نہیں جتلایا اور پہاڑوں کو ساتھ پیدا کیا, اللہ نے احسان نہیں جتلایا حضرت آدم علیہ السلام کو عصمت بخشی, اللہ نے احسان نہیں جتلایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے, لیکن اللہ رب العزت والجلال نے احسان نہیں جتلایا حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا, اللہ نے احسان نہیں جتلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا, اللہ نے احسان نہیں جتلایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچایا, اللہ نے احسان نہیں جتلایا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا, اللہ نے احسان نہیں جتلایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو 40 سال بلا کر بیٹا دیا, لیکن اللہ رب العزت والجلال نے کبھی بھی احسان نہیں جتلایا. امام آئے, پیشوا آئے, لیکن اللہ رب العزت والجلال نے کبھی بھی احسان نہیں جتلایا. صحیفے آئے, ولی آئے, لیکن اللہ رب العزت والجلال نے احسان نہیں جتلایا. آخر وہ کون سی شے ہے اس پر ساری کائنات کا بنانے والا خدا احسان جتلا رہا ہے, دنیا کا آخر دنیا کے ذرے کو لا کر تیرے قدموں میں رکھ دیتا ہے, لیکن وہ اللہ رب العزت والجلال احسان نہیں جتلاتا ہے. آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی شے ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال احسان جتلا رہا ہے. دنیا کے آخر ذرے کو جب لا کر تیرے قدموں میں کے اندر رکھ دیا, لیکن اللہ رب العزت والجلال نے احسان نہیں جتلایا. لیکن اللہ رب العزت والجلال خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے لقد من اللہ, یعنی اللہ رب العزت والجلال احسان جتلا رہا ہے, یعنی احسان اس بات کا ہے. اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے کہ جو چیز میری جھولی کے اندر بھی ایک تھی, جو چیز میرے خزانے کے اندر بھی ایک تھی, میں نے وہ چیز تمہیں اٹھا کر دے دی. تو احسان جتلانا چاہیے, احسان جتلانا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اے اللہ مجھ سے میری نبوت چھین لے لیکن مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اے اللہ مجھ سے میری نبوت تو چھین لے لیکن مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. بہت سارے انبیاء کرام نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھ سے میری نبوت تو چھین لے لیکن مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. لیکن آج ہم لوگ اتنے ناہنجار ہو چکے ہیں, وسیم رضوی جیسے ہمارے اوپر حائل ہو رہے ہیں, وسیم رضوی جیسے قانون ہمارے جسم کے اندر, ہمارے قلب کے اندر جذب ہو رہے ہیں کہ آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو بھول رہے ہیں. اللہ رب العزت والجلال سے ہم لوگ یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت والجلال ہمارے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک کام کی ہمت دے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آویرانہ, یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آویرانہ, فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ. کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا, کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا, جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا, حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا, اور شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رو رو کر پڑھا کرتے تھے, اور جنت کو خطاب کیا کرتے تھے کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, اور میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر لے جنت, میرے دل میں